السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، محرم کے مہینے کے بارے میں ہم نے جانا الحمدللہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ، آپ نے عمل بھی کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم جانتے ہیں پیارے بچوں، محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے ماہ سفر کا، اس مہینے کے بارے میں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ ہی یہ کہا کہ اس میں کوئی بلائیں یا پریشانیاں آتی ہیں۔ کیونکہ پیارے بچوں، اس مہینے سے یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پیارے بچوں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ کون سے مہینے تھے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج، 3 مہینے لگاتار ہو جاتے تھے، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو اہل عرب جب 3 مہینے سے رکے ہوئے تھے تو عرب کے لوگ تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا نا تو وہ اپنے کاموں سے دوبارہ لگ جاتے تھے، یعنی لڑائی جھگڑے کے لیے نکل جاتے تھے، لوٹ مار کرنے لگ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، وہ سمجھنے لگے کہ یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے، اس میں تو ہمارے گھر خالی ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن دراصل ان کے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہی تو ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے رویے اخلاق پر غور ہی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو الزام ٹھہراتے تھے، بلیم کرتے تھے۔ بہت سے سارے لوگوں میں یہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ ماہ سفر میں تو ہزاروں بلائیں اترتی ہیں، اس لیے شادی یا کوئی اور خوشی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ۔ اس مہینے میں بھی لوگ بہت بدعت کرتے ہیں، جیسے چنے ابال کر بانٹنا، آٹے کی گولیاں بنا کر تالاب میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں، 311 بار سورۃ مزمل پڑھنا۔ پیارے بچوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 51 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ ساری باتیں پیارے بچوں شیطان کی طرف سے آتی ہیں جو اللہ پر سے یقین ہٹا دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ پیارے بچوں، دراصل نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں میوزک یا کوئی تصویر لگی ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ کسی پر ہم ظلم کریں گے، حرام مال کمائیں گے یا حرام کھائیں گے، لیکن ہم تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ شاید ان کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں۔ جیسا کہ اگر کسی کا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، سامنے سے گزر گئی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو کام ہی نہیں ہوگا، جس کام سے ہم جا رہے تھے وہ کام ہوگا ہی نہیں، جبکہ وہ کام اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہر حال میں نہیں ہوگا۔ دراصل یہ بات سمجھنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے پیارے بچوں کہ ہم اسی طرح عبادت کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ مسنون دعائیں اور اذکار پڑھیں اور معمول کے مطابق اپنی عبادت کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس مہینے کی حقیقت سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔